حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، اور اس وقت حضور پردہ فرما چکے تھے، اور امامت کا منصب اور خلافت کا منصب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ تو ساتھ جب نماز پڑھ کے نکلے تو ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو بعض روایات میں امام حسن کا نام ہے اور بعض میں امام حسین کا، دونوں میں سے کوئی ایک۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا کے آئے ہیں، امامہ باندھا ہے، کپڑے پہنے ہیں، آپ جھکے اور وہی مٹی والا پاؤں اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ امام حسین اسی طرح کپڑوں پہ مٹی لگ جاتی ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسکرا کر فرماتے ہیں، علی بیٹا تو تمہارا ہے پر لگتا مصطفیٰ جیسا ہے، بیٹا تو تمہارا ہے لیکن لگتا مصطفیٰ جیسا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام سے ذات جو ہے وہ حسن کی اور چہرے کی مشابہت تھی کہ ظاہری طور پر بھی دو لوگ دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ حضور علیہ السلام کا عکس ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مشابہت، حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے، تو جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار حسین تھا نا، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی حسین تھا۔ ایسا حسین کردار کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل کردار ہے تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو حسین پہلو ہیں وہ تو الفاظ میں سمیٹے جا ہی نہیں سکتے۔ بلکہ آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو یہی وہ لوگ تھے نا جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اتنا مجبور کر دیا کہ حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور جب باہر نکلے تو شہر مکہ کی طرف منہ کر کے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، تیرے ہاں اللہ کا گھر ہے، لیکن اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر آپ دیکھیں 8-10 سال گزرتے ہیں، 8 سال بعد حضور علیہ السلام جب آئے تو وہی لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کی آندیاں چلائی تھیں، جو یہاں نماز پڑھتے ہوئے بھی صحن حرم میں گلے میں اونٹ کی اوجریاں ڈال دیتے تھے، جو ظلم و ستم کرتے تھے، آج وہ سامنے کھڑے ہیں، ان کی نسلیں سامنے کھڑی ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کا حسین کردار، اتنا خوبصورت کردار کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ یہی عکس اگر ہم حضور علیہ السلام کے ان شہزادوں میں دیکھیں، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور نے ان کو اپنے ظاہری کمالات بھی دیے تھے اور باطنی کمالات بھی، تو یہی عکس ہمیں نظر آتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے اندر جب زہر دیا گیا نا، وہ زہر اتنا شدید تھا کہ آپ ایسے تڑپتے تھے جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکالنے تو مچھلی تڑپتی ہے، ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے تھے۔ اور جب آپ کی موت واقع ہوئی اس زہر کی وجہ سے تو آپ کا کلیجہ کئی حصوں میں کٹ گیا تھا، اتنا شدید زہر تھا۔ جب آپ تڑپ رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میرے بھائی مجھے بتائیں زہر کس نے دیا ہے؟ فرمایا تم کیا کرو گے؟ تو امام حسین عرض کرنے لگے، میں اس کی گردن اتاروں گا جس نے میرے بھائی کو زہر دیا۔ فرمایا اگر تو وہ وہی ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں، اگر تو وہ وہی ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں، تو پھر میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا، پھر میں نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا۔ اور اگر وہ نہیں ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں، تو پھر میں کسی بے قصور کا خون اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے جب انسان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کرے تو پھر اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، لیکن یہ فیضان نبوت کے فیض یاب تھے، یہ مصطفیٰ کے کمالات ان کو ملے ہوئے تھے۔ اور پھر ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کربلا تو بھولا جا ہی نہیں سکتا۔
یار سارے شہزادے سامنے کٹ جائیں پھر بھی زبان پہ شکوہ نہ آئے تو یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا فیض تھا، یہ مصطفیٰ کے دیے ہوئے کمالات تھے، یہ وہ عکس تھا جو حضور نے ان شہزادوں کو دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کی جو نوکرانی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، وہ کوئی سالن لے کر آ رہی تھی، گرم سالن تھا شوربے والا، تو اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور امام حسین کے سر پہ لگا۔ جب سر پہ لگا تو کچھ زخم بھی ہو گیا، سالن بھی گرم گرم، کپڑے بھی۔ تو آپ ایک دفعہ تو یکدم جیسے بندہ دیکھتا ہے غصے پہ، اس طرح دیکھا تو یہ مدینۃ العلم کے باب کے شہزادوں کے گھر کی لونڈیوں کا علم تھا۔ جو ہی آپ نے دیکھا اس نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصہ کو پینے والے، فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ ساتھ ہی پڑھنے لگی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ پڑھنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، فرمایا جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے میں نے آزاد بھی کر دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا کمال تھا۔ فرمایا کہ یہ میرے شہزادے دونوں میرے مشابہ ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین کردار بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی۔ پھر تیسری مشابت، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ یہ جو امی رسول تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں، امی کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ساری کائنات کا علم ان کی دہلیز سے ملتا ہے۔ بظاہر پڑھا نہیں ہے، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ مختلف مقامات میں فرماتا ہے کہ جیسے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوصاف بیان کیے کہ وہ تمہیں ستھرا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اوصاف بیان کیے۔ تو حضور علیہ السلام کو تربیت کرنے والا بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ السلام سے جب خود پوچھا گیا کہ حضور آپ کو کیسے مبعوث کیا گیا، تو حضور کی بڑی شانیں تھی، بڑے کمالات تھے، لیکن آج تو ہمارے ہاں استاد کو بھی ملازم سمجھا جاتا ہے نا، لیکن دنیا میں سب سے عظیم جو پیشہ ہے نا اور عظیم جو منصب ہے، یہ استاد کا منصب ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بڑے کمالات تھے، لیکن آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو ایک استاد بن کے آیا ہوں، سکھانے والا بن کے آیا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا۔